وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ دکانیں رات 8 بجے بند کرنے سے، ہفتے میں 2 چھٹیوں سے کیا ہم بجلی کے بحران پہ قابو پا سکیں گے۔ الیاس بلور صاحب، آپ کے والد صاحب بلور دین خان پشاور کے بہت بڑے تاجر تھے، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ اپنے زمانے میں صبح کی نماز، فجر کی نماز جو ہے وہ اپنی دکان پہ جا کے پڑھتے تھے؟ الحمدللہ وہ صبح کی نماز دکان ہی پہ پڑھتے تھے، اس سے پہلے دکان کھولتے تھے، اور شام کو 6 ساڑھے 6 بجے کے بعد وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے میں کوئی کام نہیں ہے، میں کسی سے کوئی آئے، ٹرک آ جائیں، 10-15 ٹرک آئیں یا کچھ آئیں تو کہتے کھڑے رہے، صبح میں اتاروں گا، تو شام کو 6-7 بجے کے بعد۔ اسی لیے ان کے کاروبار میں بڑی برکت بھی تھی، اللہ کا بڑا کرم تھا۔ جو کام آپ کے والد صاحب کرتے تھے، آپ چاہیں گے کہ پشاور کے، مردان کے، کوہاٹ کے باقی جو آپ کے بھائی ہیں وہ بھی وہی کام کریں؟ برکت ہوتی ہے، برکت ہوگی، اس میں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ صبح کے اٹھ کے نماز پڑھ کے کام کرنا چاہیے۔ تو فائز صاحب، کیا آپ اپنے شہر سیالکوٹ میں 8 بجے دکانیں بند کروائیں گے؟ انشاءاللہ جی، میں اپنے جو میرے تاجر بھائی ہیں میں ان سے جا کے بات کروں گا، وہ آلریڈی بڑے کوآپریٹ کرتے ہیں ہم سے، وہ ضرور کوآپریٹ کریں گے۔ لیکن کراچی میں میاں ابرار صاحب، آپ اب یہ تو کہہ رہے ہیں، فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سیالکوٹ میں کروا دیں گے، نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں ہونا چاہیے، تو یہ کس طرح آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ آپ 8 بجے دکانیں نہیں بند کر سکتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بات میں تھوڑا سا سبسٹنس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ پلیز، اب بہت ٹائم گزر گیا ہے، 64 سال ہو گئے ہیں، ایڈہاکزم کو ختم کیجئے۔ یہ جو ہیں 8 بجے دکانیں بند کرنا، ہفتے میں 2 چھٹیاں کرنا، $25 بلین کی آپ کی خالی ایکسپورٹ ہے، 180 ملین کی آبادی ہے، دنیا جہان کے آپ کے پاس وسائل ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مینیج ہو رہی ہیں چیزیں صحیح مینیج نہیں ہو رہی ہیں، چیزوں کو صحیح مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی کیپیسٹی کو دیکھیے، ایڈہاکزم کو چھوڑیے، 8 بجے دکانیں بند کرنا، ہفتے میں 2 چھٹیاں، یہ کیا شایانہ شان ہے؟ 180 ملین کی آبادی کے پاکستان کی قوم کے نیوکلیئر کیپیبل کنٹری، کیا یہ ہمارے شایانہ شان ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں؟ ہم یہ کریں جی کہ اگلے سال میں ہمارا پلان یہ ہوگا، 40% ہم نے نیوکلیئر سے لینی ہے بجلی، 40% ہم نے اپنے تھر کول کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، پوری دنیا کول سے بجلی پیدا کر رہی ہے، تھر کول سے ہم نے لینا ہے، پھر ہم نے ہائیڈل اور آلٹرنیٹ انرجی پہ جانا ہے، یہ باتیں کریں۔ 8 بجے دکانیں بند کرنا، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسی باتیں ہیں، یہ کوئی ٹھوس باتیں نہیں ہے، کوئی اپنا پلان بنائیے، کوئی لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم۔ انڈیا جو ہے 50 اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ ہے، 50% وہ کول سے کر رہے ہیں، 60-50۔ اچھا، ذرا نوید قمر صاحب کو جواب دیں۔ تو مطلب آپ تھر کول کی وہی لائن ہے جہاں سے وہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، ہم بالکل کر رہے ہیں تھر کول پہ اس وقت۔ سر ظاہر ہے ہم ابھی ہی شروع کریں گے، پچھلا تو حساب اس لحاظ سے نہیں دے سکے، بلکہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی کہ تھر کو اس زمانے میں شروع کرنا چاہیے تھا جب پہلی ڈسکوری اور پہلی چائنیز کمپنی جب آئی تھی۔ بٹ اینی ویز، ہاں، لیکن اب بھی جو ہے ہم نہ صرف یہ کہ تھر کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور اس پہ جو ہے مائننگ اور اس کے بعد پاور جنریشن کی اس وقت 5 کمپنیاں وہاں جو ہیں کام کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم جب تک وہ آئے ہم تھرمل پاور امپورٹڈ کول پہ لگانے کے لیے بھی انسینٹیوائز کر رہے ہیں، اور کمپنیاں آ رہی ہیں اس پہ۔ ہائیڈل کی پروجیکٹس، چاہے وہ کوہلا ہو، پترنڈو، سکی کناری ہو، یہ بھاشا ہو، یہ تمام کے تمام جو ہے انڈر پروسیس ہیں۔ نیوکلیئر کا پہلے ہی میں نے جواب دے دیا، ونڈ پاور کی کراچی سے ذرا باہر نکل کے دیکھیں گے تو اس وقت جو ہے اگلے 12 مہینے میں آپ کو 1000 میگا واٹس جو ہے سسٹم میں ایڈ ہو جائے گا۔ لیکن کراچی میں دکانیں 8 بجے بند نہیں ہوں گی۔ دیکھیں میرے بھائی، میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں، پلیز۔ جی کیا کہہ رہے ہیں جی میاں صاحب؟ جی میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں، آج میں آپ کو ایک پریڈکشن کرتا ہوں، اس بات کو ذرا پلیز غور سے سنیے۔ ہیلو جی پریڈکشن کیا آپ کی؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو پیٹرولیم کا بل ہے وہ ہمارا سب سے بڑا خرچہ ہے اس ملک کا۔ جس طرح سے اگر آپ کول پہ جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کول امپورٹ کر رہے ہیں، اس وقت آپ کی ساری سیمنٹ کی جو فیکٹری ہیں وہ امپورٹڈ کول پہ چل رہی ہیں، اور اگر جس طرح سے KESE اور دوسرے بجلی کے ادارے کول پہ شفٹ ہونے جا رہے ہیں، اور اگر آپ نے تھر کول کو ایکسپلائٹ نہ کیا تو آپ کا کول کا بل بھی آپ کے پیٹرولیم کے بل جتنا بڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس وقت پلاننگ کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم 10 سال 15 سال کے بعد سو کے اٹھتے ہیں کہ وہ یہ کیا ہو گیا، پہلے کیوں نہیں کیا۔ لہٰذا اس وقت ضرورت اشد اس ضرورت فی الحال تو آپ 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں۔ سر 12 بجے سو کے اٹھیں یا نہیں اٹھیں، ہماری انڈسٹری صبح 9 بجے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہم جو بجلی 8 بجے بند کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ چھوٹے تاجروں کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہیں۔
وہ کیسے بند کریں گے 8 بجے دکانیں؟ جی یہ اس کا تو جواب میں ہماری انڈسٹری صبح سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کا جواب لے رہے ہیں جی نوید قمر صاحب سے. جی نوید قمر صاحب دیکھیں میرے بھائی بات ساری یہ ہے کہ ان کی انڈسٹری کے پاس بھی بجلی تب آ رہی ہے نا جب ہم کہیں نہ کہیں سے جو ہے سیونگ کر کے پھر ہی ان کے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے کہ اے سی کا سسٹم ہے وہ باقی بابڑا کے سسٹم سے الگ ہے, لیکن کہ اے سی بھی ان کو بجلی دے رہی ہے کافی ساری جگہوں میں لوڈ شیڈنگ کرنے کے بعد. تو بات ساری یہ ہے کہ اگر ہم وہ شیئرنگ کر لیں اس طرح سے کہ دکانیں بھی چلیں انڈسٹری بھی چلے. اگر یہ سچویشن اس سے خراب ہو گئی, ان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت کے اے سی نے 560 میگا واٹ کا نیا پلانٹ لگایا ہے جس کے لیے گیس اویلیبل نہیں ہے, اور گیس اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے کراچی کی جو ہے وہ شارٹیج بڑھتی جائے گی. تو آج انڈسٹری کو بجلی مل رہی ہے, کل نہیں ملے گی. اگر ہم یہ ساری چیزیں خود کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارا تیل کا بل ہے وہ سب سے زیادہ ہے, تو بھائی اس تیل کے بل کو کم کرنے کے لیے ہم سب کنٹریبیوٹ کریں نا. تو لیکن نوید قمر صاحب کہ آپ کی گورنمنٹ نے کل اعلان کر دیا ہے, لیکن ملک کے سب سے بڑے کاروباری شہر کراچی جو ہب ہے آپ کی بزنس کا, اس کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا پریزیڈنٹ از ناٹ آن بورڈ ود یو. دیکھیں دیور ریپرزینٹیٹیوز آف کراچیز ٹریڈرز جو کہ کل بھی موجود تھے اس فیصلے میں. یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہمیں جا کے بات کرنی ہوگی. یہ کوئی ڈنڈے سے یہ کام ہونے والے نہیں ہوتے, یہ سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا. جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈرشپ رول پلے کرتا ہے, وہ دکھاتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں. باقی کسی کو ایسے کہہ دو پولیس والا بیچ کے کہ دکان بند کر دو. آپ پیار سے میاں ابرار کو اگر کنونس کر دیں, میں خود کراچی جاؤں گا, میں خود کراچی جاؤں گا, میں کراچی چیمبر کے ساتھ بھی بیٹھوں گا اور تمام وہاں کے جو ٹریڈ انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات. جی میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بہت زیادہ گریونسز ہیں, ہمیں سنیے, ہم آپ کو بتائیں گے, ہمیں آن بورڈ لیجئے. ہمارے جو ہماری ریپرزنٹیشن بھی تھی, لیکن ہماری ریپرزنٹیشن لاسٹ مومنٹ پہ ہوئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سنیے پلیز. یہ انڈسٹری بڑی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے کراچی کے اندر. ہمیں یہ $25 بلین کی ایکسپورٹ نہیں چاہیے, ہمیں 100, 150, 200 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ چاہیے, اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہمیں انیبلنگ انوائرمنٹ ملے گا. نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں سچویشن آپ کو تو پھر بھی ریپرزنٹیشن مل گئی, پختونخوا اور بلوچستان کو ریپرزنٹیشن نہیں ملی. جی ان کو بھی چاہیے بات یہ ہمیں تو بالکل نہیں ملی, ان کو پختونخوا اور بلوچستان کو بھی. میں ایک اور پوچھتا ہوں بات, میں پوچھتا ہوں اپنے بھائی سے, یہ نیلم جیلم کے جو ہمارے چارجز ہو رہے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان سے, نیلم جیلم جو وہاں ہائیڈرو بن رہا ہے, اس کا کب تک ہم پیمنٹ کرتے رہیں گے؟ صاحب اگر آپ برا نہ منائیں, جب وقفہ ہوتا ہے تو آپ بڑے ہنس کے باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے, جیسے ہی میں آن ایئر جاتا ہوں آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. لڑنے کی بات نہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں یار, یہ کوئی لڑائی کی بات ہے؟ نہیں آپ ان کو بھی ساتھ دیں. نیلم جیلم کے بارے میں کب تک, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے, ابھی ہم نے ریسنٹلی اپنا پنجاب کے بھائی کو میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں یہ بات کہ ریسنٹلی ہمارے جو منسٹر جو گیس کے ہیں اپنا ڈاکٹر آتم صاحب, انہوں نے ہم سے ایک اور پاس کرایا ہے کہ جو پائپ لائن لگ رہی ہے فرام کراچی اپ ٹو پنجاب ریگارڈنگ دا گیس جو امپورٹ ہوگی, اس کے بھی چارجز جو ہیں وہ سارے پاکستان سے عوام دے گی, گیس کے جو پائپ لائن کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب والے بھائیوں کو چاہیے کہ ہمیں عزت سے رکھیں, ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, ہم ان کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ کتنے پیار سے دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف. ہاں وہ میرے پیار سے دیکھ, میرا بھائی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری عزت کرا کریں اور ہمیں اپنے ہر چیز میں شریک رکھا کریں. ہم نے اگر گیس کا 158 کے تحت لیا ہے, اسٹے نہیں آرڈر لیا ہے, تو غلط نہیں لیا. سر پہلی چیز تو یہ کہ جیسے میں نے گزارش کی کہ بالکل میں جاؤں گا کراچی, ٹریڈرز کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں وہاں بات کریں گے. وہاں کی انڈسٹری بھی ہے, وہاں کا ٹریڈ بھی ہے. پشاور پھر کوئٹہ نہیں, جو جہاں سے سب سے زیادہ شکایت آ رہی ہے, کیونکہ واقعی کراچی جو ہے کہ ان کے آرس آف لیونگ اور آپریشن سب باقی ملک سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سے جا کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, وہ مناسب بات ہے. جہاں تک نیلم جیلم دکانداروں سے بات نہیں ہے, جی میں تو دکانداروں میں سے نہیں ہوں نا, میں تو ٹھیک ہے, اگر ضرورت پڑی جہاں بھی جانے کی ضرورت پڑی ضرور جائیں گے. جی ایک وقفہ اور نوید قمر صاحب کی گفتگو جاری رہے گی.